وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. یہ وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، هم الذين، یہی وہ لوگ ہیں، یقولون جو یہ کہتے ہیں لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. یہ جو زید بن ارقم نے خبر دی تھی نا کہ انہوں نے یہ کہا ہے، ان میں دو ہی باتیں اہم تھیں. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ ان مہاجروں کے اوپر ہم نے پیسے خرچ کر کر کے ان کو ہم نے اپنے اوپر چڑھا لیا ہے، آئندہ ان کے اوپر پیسے نہیں خرچ کرنے جب تک یہ تتر بتر نہ ہو جائے. ایک یہ خبر دی تھی. دوسری یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا ہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اگر ہم مدینہ جب پہنچیں گے تو ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا. یہ دو باتیں کہی تھی. یہی آ کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید نے بتائی تھی، جس پر انہوں نے قسم اٹھا دی کہ ہم نے نہیں بتائی، ہم ایسی کوئی بات ہم نے کی نہیں. حضرت زید کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں جو زید نے بتائی تھیں. یقولون، جو یہ کہہ رہے تھے لا تنفقوا، یہ کہتے ہیں خرچ نہیں کرنا اب، علی من عند رسول اللہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ ہیں صحابہ کرام، ان کے اوپر ہم نے خرچ کوئی نہیں کرنا. حتی ینفضوا، جب تک یہ منتشر نہ ہو جائیں، تتر بتر نہ ہو جائیں، ادھر ادھر نہ ہو جائیں، جب تک یہ یہاں اکٹھے ہیں. اصل میں صحابی کہتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حال میں روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آئے تھے مدینہ میں تو مہاجر تھوڑے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو مہاجر تھوڑے تھے، انصار زیادہ تھے. پھر ایک وقت آیا مہاجر زیادہ ہو گئے اور انصار کم پڑ گئے، آہستہ آہستہ ان کی تعداد زیادہ ہو گئی. لیکن شروع میں انہوں نے تو ان کا خیال تھا ان کو نکال باہر کریں گے، یہ تھوڑے تھے، ان کو نکال باہر کریں گے، مہاجروں کے ساتھ گویا آئندہ کوئی ہم نے روح رعایت نہیں کرنی. اور ان کا خیال یہ تھا کہ جب ہم ان کو پیسے نہیں دیں گے، ان کا خرچہ پانی نہیں پورا کریں گے تو یہ بھوکے مر جائیں گے. یہ ان کا اپنا خیال تھا. لہذا انہوں نے ایک بات کی، حضرت زید نے بتا دی، انہوں نے انکار کیا کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں. اللہ نے قرآن میں بتا دی، انہوں نے تو کہا تھا هم الذین یقولون، یہی کہہ رہے تھے یہ بات. کیا؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کوئی بھی ہے اس کے اوپر خرچ نہیں کرنا حتی ینفضوا، جب تک کہ وہ منتشر نہ ہو جائیں. سبحان اللہ. یعنی کیسی آدمی جو جس کے ہاتھ میں پیسے ہوتے ہیں نا، جس نے خرچ کیا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے روزی میں ہی دے رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سبحان اللہ. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ خزائن السماوات والارض للہ، سیدھا جملہ یہ ہوتا ہے، سیدھا جملہ یہی تھا کہ زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے ہیں. یہ نہیں فرمایا، فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کے پاس ہیں. اصل ملکیت اللہ کی ہے، زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں. تم یہ کیا سمجھتے ہو؟ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. منافقوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. وہ سمجھتے ہیں ان کو ہم کھلا رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے روزی کے بندوبست کرنے والے ہم ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ان کی تنخواہ بند کریں گے، ان کے وظیفے بند کریں گے، ان کے خرچے بند کریں گے، بھوکے مر جائیں گے. جب بھوکے مریں گے تو خود ہی بھاگ جائیں گے. ان کا خیال یہ تھا. اور اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے منافقوں، تمہیں کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، ساری دولت سارے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں. تم سمجھتے ہو تم دے رہے ہو، تمہیں بھی اللہ دے رہا ہے. سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. سبحان اللہ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں معاملات چلانے کے لیے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے، وگرنہ سارے خزانے اللہ کے ہیں، ساری بادشاہت اللہ کی ہے، اور ساری دولت اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے. کہ جس کو کم دیا اس کو کم دینے کا امتحان ہے، جس کو زیادہ دیا اس کو زیادہ دینے کا امتحان ہے. اس کے امتحان کا سوال اور طرح کا ہے، اس کے امتحان کا سوال اور طرح کا ہے سارا ہی امتحان اللہ. لہذا فرمایا کہ تمہارا خیال ہے، یہ ہر منافق کا ہر دور میں یہی خیال رہا ہے
کہ ہم اگر اس کا ناطقہ بند کر دیں گے تو یہ بھوکا مر جائے گا. اللہ، یہاں بھی آپ دیکھ لیں، آپ کو بہت نظر آتے ہیں کہ اپنے ملازموں کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی روزی روٹی ہمارے ہاتھ میں ہے. اللہ، اور ایسے وڈیرے موجود ہیں آج بھی جن کے پاس یہ عملی طور پر ہم کہتے ہیں غلامی نہیں ہے، عملی طور پر لوگوں نے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے کہ وڈیرے جو ہیں وہ نوکروں سے کام کرواتے ہیں، ان کی تنخواہ بہت تھوڑی ہوتی ہے اور اس تھوڑی تنخواہ کی وجہ سے ان کی پوری نہیں پڑتی، تو وہ اس میں سے پھر وہ اور پیسے لے لیتے ہیں، ان سے ادھار لیتے رہتے ہیں، لے کے وہ اپنا خرچہ پورا کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ہزاروں لاکھوں کا قرضہ چڑھ جاتا ہے. جب ان کے اوپر قرضہ چڑھ جاتا ہے، ان کی تنخواہ تو اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کو بھی قرضہ اتار سکیں، لہذا وہ نسل در نسل غلام بن جاتے ہیں. اور اگر وہ کہیں کسی ایک بھٹے کو چھوڑ کر کسی دوسرے بھٹے پہ کام کرنا چاہیں، یا ایک وڈیرے کو چھوڑ کر کسی دوسرے وڈیرے کے پاس کام کرنا چاہیں، تو اس وڈیرے کو اتنے لاکھ کی رقم اس کو دینی پڑتی ہے، پھر وہ اس کو لے سکتا ہے. تو لوگوں کی خرید و فروخت اور کیسے ہوتی تھی؟ یہی تو خرید و فروخت ہے کہ وہ نسل در نسل جو ہیں وہ جکڑے ہوئے ہیں، وہ کہیں جا نہیں سکتے، ان کے پاس دینے کو پیسے نہیں ہیں، اور وہ دن بدن ان کا قرض جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک ہماری بچپن میں بھی وہاں ایک ہمارے گاؤں میں بھی ایک واقعہ ہوا، ایک اسی طرح کا ایک بہت بڑا ذمہ دار تھا، تو انہوں نے بھی ایک فیملی کو اس طرح سے 250 روپے، شاید اس کو ڈرائیور رکھا ہوا تھا، اس دور میں اس کو 250 روپے تنخواہ دیتا. 250 روپے میں فیملی کیسے پلتی ہے؟ اس کے باپ، والد صاحب بھی، بھائی بھی، بچے بھی، اور کافی بڑی فیملی. تو وہ اسی طرح سے وہ جکڑا ہوا تھا. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور ان سے کہتا ہے، بیچارہ ان پڑھ تھا اور بڑی میزریبل کنڈیشن، اور اس نے والد صاحب سے کہا کہ آپ نا اس جو ذمہ دار ہے اس سے بات کریں. والد صاحب نے غالباً اس سے بات بھی کی کہ ان پر رحم کرو اور ایسا نہ کیا کرو، یا ان کی تنخواہ بڑھا دو یا کچھ. تو اس نے والد صاحب سے تو کہا کہ میں کر لوں گا، لیکن بعد میں ان کے اوپر زیادہ سختی شروع کر دی کہ تو ان سے سفارشہ کرانا جا کر، وہ بیچارہ کدھر جائے. تو وہ ایک دن والد صاحب کے پاس آیا، یہ عملاً واقعہ ہم نے دیکھا خود. وہ والد صاحب کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ وہ آتا تھا اور دعا کرواتا تھا والد صاحب سے، اور بیٹھا رہتا تھا کہ جی بڑے تنگ ہیں، بہت مسئلہ ہے. والد صاحب نے کہا اب میں بھی کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس میں کچھ نہیں، تم یہ کرو، دعا پڑھا کرو، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اچھا، والد صاحب نے ان کو پہلے بھی بتائی تھی کہ دعا پڑھا کرو، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اچھا، وہ چونکہ بیچارہ بالکل ان پڑھ تھا، ویسے وہ بندہ ابھی بھی ہے جس کی میں بات بتا رہا ہوں، ابھی زندہ ہے. تو والد صاحب نے اس کو کہا یہ دعا پڑھو. اس پڑھاتے تھے دعا، اس کو آتی نہیں تھی، پڑھنی آتی نہیں تھی، اس کو یاد کرواتے تھے، اس کو پھر بھول جاتی تھی. تو والد صاحب اس کو دہروا رہے ہیں، تم یہ پڑھو. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی 10-11 بجے کا وقت ہوگا دن میں. تو والد صاحب ان کو دہرا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک. 2-4 دفعہ اس کو دہروائی تاکہ اس کو یاد ہو جائے. تو ابھی وہیں بیٹھے تھے تو ایک شخص نے آ کے اطلاع دی کہ وہ جو بڑے ذمہ دار ہیں نا، وہ اس کو کسی نے قتل کر دیا. اسی جگہ بیٹھے خبر آئی. ابھی وہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم سیکھ رہا تھا، تو اس دوران خبر آئی کہ اس کو کسی نے قتل کر دیا. کسی اور جھگڑا، ان کا کوئی جھگڑا تھا کسی کے ساتھ، کسی جھگڑے میں کسی نے مار دیا اس کو. انا للہ و انا الیہ. لیکن میں بات کرنے کے بعد جو معاملہ ہے کہ ان کو ہر وڈیرا یہ سمجھتا ہے کہ رازق میں ہوں، تو میری مرضی میں اس کو دوں چاہے نہ دوں. یہ جو بات ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اس بندے کی بھی جس نے اس طرح کی حرکتیں کیں اور لوگوں کو تنگ کیا. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں، کوتاہیاں بھی معاف فرمائے. اور ہر وہ شخص جو اس طرح کی حرکتوں میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. لیکن جو اس کردار پر مر جاتا ہے نا، اللہ، بڑا خوفناک معاملہ ہے. بندہ سمجھتا ہے میں رازق ہوں. اچھا، یہ یو کے میں میرا یورپ وغیرہ میں آنا جانا رہتا ہے، وہاں جو شخص کسی کو اسپانسرشپ دے دیتا ہے نا، جو لوگ باہر جاتے آتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے اسپانسرشپ کا کیا مطلب ہے. ویزا دے دینا، ہم سمجھ لیں. تو جو اپنے بیہاف پہ کسی کو ویزا دیتا ہے
وہ اس کو اپنا رازق سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے جو کوئی رازق کسی کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے کسی کو وہی سلوک کرتا ہے، اور یہ عملاً دیکھا ہے ایسا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے سارے کردار والوں کو تنبیہ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم دے رہے، بندے کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تمہیں بھی اللہ دے رہا ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ دل میں ذرا بھی ایمان ہو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ایمان نہ ہو تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یقولون، اب یہ انہی کی بات، وہ جو دو باتیں انہوں نے کہی تھی نا جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ سے، ایک تو پیچھے انہوں نے کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہی ایگزیکٹلی حضرت زید والی جو بخاری شریف کے اندر روایت ہے اس میں یہی دو باتیں انہوں نے خاص طور پہ یہ دو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی کہ انہوں نے یہ باتیں کی۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ ہم نے خرچ کوئی نہیں کرنا، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کر دیا، ساری دنیا کو بتا دیا کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے صحیح کہا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ یقولون، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اگر ہم واپس لوٹ گئے مدینہ کی طرف، وہاں تو جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے نا، تو جنگ سے اگر ہم واپس پہنچ گئے مدینہ، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اگر ہم مدینے پہنچ گئے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ لازماً نکال دے گا اس کو جو سب سے زیادہ ذلت والا ہے اس کو۔ گویا انہوں نے دوسرے لفظوں میں مہاجرین کو ذلت والا کہا، نعوذ باللہ من ذالک، اور مہاجرین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی شامل ہے۔ اتنی بڑی گستاخی، اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا اضرب عنق ھذا المنافق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کا سر قلم کر دوں، آپ مجھے اجازت دیں میں اس خبیث کی گردن مار دوں۔ اللہ، اس قدر گستاخی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس کو قتل نہیں کرنا۔ ان یتحدث الناس ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یقتل اصحابہ، اللہ اس کو قتل اس لیے نہیں کرنا کہ کلمہ تو اس نے پڑھا ہوا ہے، اب کافروں کے مقابلے میں تو یہ کلمہ گو مسلمان ہے، اب اندر سے جتنا بڑی مرضی بڑا منافق ہے، ہمارا جتنا مرضی بڑا دشمن ہے، بظاہر تو کافروں کو تو یہی پتا ہے کہ یہ بھی کلمہ گو ہے، یہ بھی کلمہ گو، یہ مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان، کافروں کو تو یہی پتا ہے۔ لہذا اگر اس کو ہم قتل کریں گے تو لوگ یہ کہیں گے، کافر یہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، حالانکہ وہ ساتھی نہیں ہے، حالانکہ وہ منافق ہے، لیکن چونکہ کافروں کے مقابلے میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ نہیں اس کو قتل نہیں کرنا، منافق تو ہے، خبیث تو ہے، لیکن اس کو قتل نہیں کرنا، اور اس کو قتل نہیں کیا گیا۔ اور یہ جو گستاخی تھی اس کا اس سے بدلہ اللہ تعالیٰ نے یوں لے لیا اسی موقع پر کہ اس کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ابی کے بیٹے جو مخلص مسلمان تھے، انہوں نے اس کو روک لیا، بچال میں تمہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے کہا تھا نا کہ اب جب ہم مدینے چلے گئے تو پھر ہم میں سے جو عزت والا ہے اس ذلت والے کو نکال دے گا۔ اس نے کہا تو نکالنے کی بات کرتا ہے، میں تجھے مدینے میں داخل ہی نہیں ہونے دیتا، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے میں تمہیں مدینے میں داخل ہونے ہی نہیں دوں گا۔ اللہ، اس کا راستہ روک کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ، بلکہ ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، اللہ اکبر، کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ سے کہا واللہ، اللہ کی قسم، لا تنقلب حتی تقر انک الذلیل ورسول اللہ العزیز،
جب تک تو یہ اقرار نہیں کرے گا نا کہ ذلیل ترین آدمی تو ہے اور عزیز ترین سب سے عزت والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تک تو یہ نہیں اقرار کرے گا میں نے تجھے داخل ہی نہیں ہونے دینا، کھڑا رہا ادھر۔ اللہ اکبر۔ اور ترمذی کے الفاظ ہیں فَفَعَلَ، پھر اس نے اقرار کیا کہ ذلیل ترین میں ہوں اور عزت والے سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس کے بیٹے نے اس کا رستہ چھوڑا، پھر اس کو آنے دیا کہ اب تو مدینے آ سکتا ہے۔ تو گویا اس کی گستاخی کا ایک بدلہ تو اس کو وہی مل گیا، اس کو زبان سے اقرار کرنا پڑا کہ ذلیل ترین آدمی میں خود ہوں جو اس نے گستاخی کی تھی۔ تو باقی اس کا جو اخروی عذاب ہے، جو اخروی معاملات ہیں، وہ تو اللہ کے پاس ہیں، لیکن دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو ذلیل و رسوا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انہوں نے ایسی بات کی لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلَّ، اور عزتوں ذلتوں کا انہوں نے معیار کیا بنایا ہوا ہے؟ یہ کیا سمجھتے ہیں عزت کس چیز کا نام؟ یعنی کسی کے پاس پیسے آ جائیں، کسی کے پاس کوئی وقتی خوشحالی آ جائے تو یہ غلبہ ہے؟ کسی کے پاس وقتی اقتدار ہاتھ میں آ جائے تو یہ غلبہ؟ وہ یہ سمجھتے ہیں؟ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اصل میں اللہ کے پاس ہے، اصل عزت تو اللہ کی۔ عزت کا معنی وہ عزت بھی ہوتی ہے جس کو ہم احترام کہتے ہیں، وقار کہتے ہیں، قدر کہتے ہیں، اور عزت کا معنی غلبہ بھی ہوتا ہے، کہ اصل غلبہ یہ نہیں ہے جو دنیا میں وقتی طور پر کسی کو غلبہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ غلبہ نہیں ہے۔ جیسے فرمایا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا زمین میں دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ تو چند دنوں کا فائدہ ہے جو وہ لے رہے ہیں، اس کے بعد جہنم میں جانا ہے انہوں نے۔ تو یہ جو کافروں کا دندناتے پھرنا غلبہ ہی ہے نا، بظاہر آدمی سمجھتا ہے غلبہ ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ ایک تو بات یہ ہے کہ عزت، غلبہ جو ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اہل ایمان کا ہے۔ تو یہ جو اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، منافق یہ بات نہیں جانتے کہ اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ یہاں پہ دو باتوں کی طرف بطور خاص غور کرنا چاہیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو غلبے کا تصور تھا اس کے مقابلے میں تصور پیش کر دیا کہ غلبے والا گروہ وہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر ذکر فرمایا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو اصل دوستی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کی ہے، اور یہ مل کر ایک گروہ بنتے ہیں، مل کر ایک فوج بنتے ہیں، اور یہ وہ حزب ہے، یہ وہ گروہ ہے جو کامیاب ہوگا۔ ایک تو یہ بتانا کہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان یہ ایک گروپ ہے، ایک پارٹی ہے، لہذا جو اللہ کی پارٹی میں ہو گیا وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ بتانا مقصود ہے۔ دوسری ایک بات یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ بعض اوقات کوئی مومن یہ سمجھتا ہے، مومن ہے، سمجھتا ہے کہ میری انسلٹ ہوئی ہے۔ ہماری زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، کوئی مومن سمجھے میری انسلٹ ہوئی ہے، یا کوئی عام آدمی کسی خاص مومن کے بارے میں یہ سمجھے کہ اس کی انسلٹ ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب اس آیت میں جو حفظ مراتب جس کو کہتے ہیں، جو عزتوں کی ترتیب ہے وہ بھی بتا دی ہے۔ اہل ایمان کی بڑی عزت ہے، اللہ اکبر۔ ایک مومن جو عام مومن ہے اس کی بھی بڑی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کو عزت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور جس کو ایمان مل گیا اس کو اور زیادہ عزت مل گئی۔ اور پھر مومن اہل ایمان میں سے جو شخص عمر میں بڑا ہوتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے۔ اللہ ان من اجلال اللہ تعالی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے جلال میں یہ بات شامل ہے، اکرام ذی الشیبۃ المسلم، جو مسلمان سفید بالوں والا جو مسلمان ہے اس کی عزت کرنا اللہ کے جلال میں شامل ہے، اللہ کی عزت کرنے میں شامل ہے۔ اللہ گویا یہ کتنا وقار ہے، کتنی تو
اس کی اگر کوئی انسلٹ کرے، ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں سفید داڑھی والا، اس کی، اس نے بزرگ آدمی کی انسلٹ کر دی۔ عزتوں کی ترتیب بتائی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے عزت اہل ایمان کی نہیں ہوتی، سب سے پہلے عزت اللہ کی ہوتی ہے، اور اللہ کی عزت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ناموس رسالت کا نعرہ بھی لگاتا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ناموس رسالت ابتدا نہیں ہے، ابتدا اللہ کی عزت ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، اور اس کے بعد اہل ایمان کی عزت ہے۔ عزتوں کی ترتیب اس طرح سے ہوگی۔ اگر کسی معاملے میں یعنی لوگ اگر حساس ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بارے میں، تو لوگوں کو اتنا ہی یا اس سے زیادہ حساس ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ناموس کے بارے میں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں کسی طرح کی ہرزہ سرائی وہ ایک بڑا گناہ ہے، تو اللہ کی ذات شان میں ہرزہ سرائی اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لہذا عزتوں کی ترتیب، عزتوں کا پروٹوکول، عزتوں کا حفظ مراتب کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ لہذا کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہو، سبحان اللہ، اللہ کے لیے کام کر رہا ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہو، اس دوران اس کو کسی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے تو وہ ذلت نہیں ہے، وہ عزت ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، اللہ اکبر، دیکھیں کسی سے پیسہ مانگنا کتنا عجیب لگتا ہے۔ آدمی کسی سے پیسہ مانگنا ہو، کسی سے کچھ چندہ مانگنا ہو تو کتنا، آدمی جب کسی سے چندہ مانگتا ہے تو بڑی شرم آتی ہے۔ ایک دفعہ چندہ مانگ لیا، دو دفعہ مانگ لیا، تو میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، وہ اس کوئی آ جانا، کوئی بندہ پوری دنیا سے چندہ مانگنے کے لیے، کسی دینی تنظیم کا آدمی، کسی دینی ادارے کا آدمی، کوئی آ جانا، وہ اس کے ساتھ اٹھ کے چل پڑتے۔ اب ڈونر تو وہی تھے نا، ہر شہر میں کوئی 8 10 15 لوگ ہوں گے، انہی 8 10 15 لوگوں کے پاس جانا ہے تو ہر مہینے یا مہینے میں 2 2 لوگ آ جانے۔ یعنی یہ میں اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں، میں نے ان کو دیکھا، وہ ہر شخص کے پاس اٹھ کے اس کے پاس چلے جاتے تھے۔ میں بڑا حیران ہوتا تھا، روز ہی چندہ مانگنے ان کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی کسی کو لے کے کبھی کسی کو لے کے، تو کتنی شرم کی بات ہے۔ بندہ تو ایک دفعہ چلا جائے تو بندہ شرم میں ڈوب جاتا ہے کہ وہ اگلا بندہ اس طرح کا سرمایہ دار رویے کا اظہار کرتا ہے تو بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں اس کے پاس آؤں نہ ہوں۔ وہ ہر دفعہ چلے جاتے۔ میں نے پھر ایک دفعہ ان سے پوچھا، اور یہ بزرگ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، زندہ ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت آپ کیا کرتے ہیں کہ جو بھی آتا ہے اس کے ساتھ آپ چندہ مانگنے انہی لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور ایک مہینے میں آپ 2 2 3 3 دفعہ ان کے پاس جاتے ہیں، اور سال میں 12 14 20 15 20 دفعہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں، تو یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ آپ انسلٹ محسوس نہیں کرتے؟ اللہ۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ میں اپنے لیے جاتا ہوں، جب میں اپنے لیے اگر جاتا ہوں تو پھر تو شرمندگی کی بات ہے، جب میں اللہ کے لیے جاتا ہوں تو میری کون سی عزت ہے؟ میری عزت تو اللہ کے ساتھ ہے، میں اللہ کے لیے جاتا ہوں، لہذا میں نے کبھی محسوس نہیں کیا کوئی میرے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے، جیسا مرضی رویہ رکھے، میں تو اللہ کے لیے گیا ہوں، وہ میرے ساتھ اچھا رویہ رکھے تو بھی ٹھیک ہے، وہ برا رویہ رکھے تو بھی ٹھیک ہے، میں نے تو اللہ سے اجر لینا ہے اس بات کا۔ اب اندازہ کریں، اپنی عزت ذلت تو ہے ہی نہیں ہے، اصل عزت ذلت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی عزت ہے، اور اللہ کے لیے اگر کوئی شخص گیا ہے اس کی انسلٹ ہو گئی تو کوئی بات نہیں۔ تو عزتوں کا جو حفظ مراتب ہے وہ بھی اللہ نے اس مقام پر سمجھا دیا ہے کہ اپنی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کسی کافر منافق کے مقابلے میں ہوگا تو مومن کی بڑی عزت ہے، اگر کسی چھوٹے کے مقابلے میں ہوگا تو بڑے کی بڑی عزت ہے۔ پھر وہ تو من لم یرحم صغیرنا
وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو بڑے کی عزت نہیں کرتا، چھوٹے پر رحم نہیں کرتا، ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ یہ حفظ مراتب ودن مسلمز ہے اور کافروں کے خلاف بھی ہے، لیکن جب بات ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی تو پھر سب سے پہلے اللہ کی عزت ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، اس کے بعد اہل ایمان کی عزت ہے، اور پھر اللہ جو ہے وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ، اللہ چونکہ مالک الملک ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اور سورہ بقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں اور مختلف مقامات پر جتنے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر نہ اس کا کبھی ذکر کیا، نہ اس کا تذکرہ کیا، نہ اس کا کبھی جواب دیا۔ ہمیشہ جواب دیا ہے اس کا تو اللہ نے دیا ہے، یعنی وہ گفتگو تک جو یہودی کرتے تھے اور منافق کرتے تھے، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان کو مروڑ تروڑ کر رائنا کو رائنا کہہ دینا، اور کسی کو پتا تھا یا نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یا نہیں تھا، آپ اس کو مینشن نہیں کرتے تھے، نہ آپ نے کبھی منع کیا ہے۔ منع کیا تو اللہ نے فرمایا اہل ایمان کو بھی منع کر دیا، یہ لفظ ہی چھوڑ دو جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرزہ سرائی کا شائبہ نکلتا، وہ لفظ ہی چھوڑ دو، لہذا اس کے بعد رائنا نہ وَلَٰكِنْ قُولُوا انظُرْنَا، آپ یہ والا لفظ استعمال کر لیا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھیے، رائنا کہنے کی بجائے، تاکہ منافق یا جن کے دل میں، یا یہودی یا جن کے دل میں خبث باطن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سرائی کرتے ہیں، وہ نہ کر سکیں۔ گویا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر اہل ایمان اس عزتوں کے حفظ مراتب کے دائرے میں رہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں رہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اہل ایمان کی عزت کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو باقی صحابہ کرام ہیں اور باقی اہل ایمان ہیں ان کی عزت کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لہذا عزتوں کا جو اصل پروٹوکول ہے وہ یہی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ اچھا جی، یہاں سے آگے یہ آیت نمبر 8 یہاں پر مکمل ہوئی، اور آگے آیت نمبر 9 سے 11 تک نا یہ خطاب تو ہے اہل ایمان کو، اور یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، اور اس میں آمنو میں صرف وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو واقعتاً مومن ہیں، صرف وہ لوگ شامل نہیں ہیں، یہ میں بات پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو کے خطاب میں ہر وہ شخص شامل ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، دل میں ایمان ہے کہ نہیں یہ اللہ کو معلوم ہے، ظاہری بات جو شخص بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس میں شامل ہے، اور یہ بات ثابت ہوتی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 سے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو واقعتاً ایمان لا کے بھی دکھاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کا یا ایھا الذین آمنو سے مراد لفظی معنی تو یہی ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تو اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اس خطاب میں شامل ہے۔ تو اس خطاب میں اس کا مطلب ہے منافقین بھی شامل ہیں، منافقین بھی دعویٰ ایمان کرتے تھے نا، تو وہ بھی شامل ہیں اس حکم میں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جتنے بھی ہیں، چاہے اس میں صاحب ایمان لوگ ہیں وہ، اور چاہے صرف خالی دعوے دار لوگ ہیں وہ بھی، سب کو یہ ہے کہ اگر نفاق سے بچنا ہے نا، نفاق جیسی بیماری سے، تو دو خاص جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 نسخے بتائے ہیں نفاق سے بچنے کے لیے۔ اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اپنے اپنے کردار درست کرو، اپنی ترجیحات کا تعین درست کرو۔ زندگی جو ہے، اصل زندگی یہی ہے کہ انسان کی ترجیحات کا تعین درست ہو جائے۔ تو ترجیح کیا ہے؟ مال ترجیح ہے، اولاد ترجیح ہے، ترجیح کیا ہے؟ زندگی کس بنیاد پر گزارتے ہو؟ اللہ اکبر، آدمی ساری زندگی گزار دیتا ہے مال اولاد، مال اولاد، اولاد میں سے بھی بیٹے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت والے دن نہ مال کام آنا ہے نہ بیٹے کام آنے ہیں۔
الا من اتی اللہ بقلب سلیم، دل سالم لے کے آ گیا وہ بچے گا۔ اللہ اکبر۔ اور مال اور اولاد، اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا آگے سورہ تغابن میں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا یہ فتنہ ہے، انما اموالکم و اولادکم اللہ اولادکم فتنہ، یہ تو فتنہ ہے، لہذا یہ فتنہ تمہیں کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، لا تلہکم، تمہیں غافل نہ کر دے، اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ تو گویا یہ جو اولاد ہے اور جو مال ہے یہ فتنہ کیسے بنتے ہیں؟ حالانکہ اولاد تو انبیاء نے دعائیں کر کر کے مانگی ہے، تو اولاد فتنہ کیسے ہو سکتی؟ فتنہ اس وقت بنتی ہے جب یہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، پھر یہ فتنہ بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٍ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے۔ ان فتنۃ امت المال، میری امت کا جو اصل فتنہ ہے وہ مال ہے۔ اللہ، مال کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، اولاد کی وجہ سے اگر کوئی شخص اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو یہ بھی فتنہ بن جاتی۔ جب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما بچے تھے نا، اور لڑکتے چلتے گرتے پڑتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے بھاگ کے اس کو پکڑ لیا، اٹھا لیا، اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الولد مبخلہ مجبنہ، اللہ اکبر۔ یہ جو اولاد ہے نا یہ بندے کو بخیلی پر مجبور کر دیتی ہے، بزدل بنا دیتی ہے، یعنی اولاد کی وجہ سے آدمی بعض اوقات بزدل بن جاتا ہے، بعض اوقات اس کو کنجوسی کرنی پڑ جاتی ہے۔ اللہ، ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، یہ جو اولاد ہے نا یہ انسان کو بڑی بڑی مجبوریاں پڑتی ہیں انسان کو، اس لیے فتنہ ہے۔ جب یہ اللہ کی یاد کے برابر آ جائیں اور اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کر دیں، ان کی ترجیح بڑھ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ہمارے پاس بیٹھے ہوتے تھے، ایسی خوش گپیاں فرما رہے ہوتے تھے، ایسی آپس میں خوشگواری کا احساس ہوتا تھا، ایک دم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موڈ چینج ہو جاتا تھا، ایک دم ایسے لگتا تھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جانتے ہی نہیں، اجنبی بن جاتے تھے۔ کب؟ جب اذان ہو جاتی تھی، جو ہی اذان ہوتی تھی تو ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ایسا ہوتا تھا جیسے اجنبی ہوں، ہمیں جانتے بھی نہ ہوں۔ کیوں؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے کوئی چیز غافل نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں، ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے وہ فتنہ ہے۔ وہ بھلے مال ہو، بھلے اولاد ہو، بھلے میڈیا ہو، بھلے یہ موبائل ہو، بھلے یہ سوشل میڈیا ہو، بھلے کوئی چیز، بھلے کوئی گیم ہو، جو کام بھی جو بھی چیز آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے وہ فتنہ ہے اور اس سے بچنا ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے کوئی چیز بھی غافل نہ کرے، کیونکہ مال اور اولاد قیمتی ترین چیزیں جن کو انسان سمجھتا ہے اور ٹاپ پریورٹی جن کو انسان سمجھتا ہے دنیاوی اعتبار سے، ان کا ذکر کر کے وہ ساری تفصیل بتا دی کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اس کو چھوڑ دیا جانا چاہیے۔ یہ رویہ، یہ کردار بناؤ اگر نفاق سے بچنا ہے۔ اور ٹول دو کون سے ہیں؟ فرمایا ایک تو یہ کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو یہ کام کرے گا نا ترجیح بدل بیٹھے گا، اللہ کی بجائے دنیاوی مال اور اولاد یہ ترجیح بن گئی کہ جس نے یہ کیا مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے یہ کیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی خسارہ پانے والے لوگ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا